السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آج جو آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اس موضوع پر میں نے کچھ باتیں بتلائی تھی، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ ایمان تھی۔ تو اسی چیز کو آج میں بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کیا ہے، کیونکہ آئے دن ہم یہ سنتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، مرنے کے بعد ایمان کام آئے گا، ایمان والوں کی اہمیت، ایمان سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کو ایمان کے متعلق کچھ علم نہیں ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کی سلامتی کے لیے کن کن چیزوں پر یقین رکھنا اور کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ جانتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا اور ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہی چیزوں کو آج میں آپ کے سامنے بتلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے بھائی جانتے ہیں، موٹی سی چیز ہے جس کو ہم ایمان مفصل کے نام سے جانتے ہیں کہ ایمان مفصل پڑھتے بھی ہیں بہت سے، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایمان مفصل میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان پر یقین رکھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسی وقت ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو ایمان مفصل کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلی جو چیز ہے ایمان کو کامل بنانے کے لیے وہ ہے آمنت باللہ، کہ ایمان اللہ پر لانا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے آمنت باللہ۔ اس کے بعد ہے وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو ماننا۔ ایمان کی سلامتی کے لیے دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں تو ان کو اللہ کے نورانی مخلوق کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان پر یقین رکھنا اور ان کو ماننا کہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ تیسری چیز ہے وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں اتاری ہیں 4، ان پر یقین رکھنا اور قرآن کو ہدایت کی کتاب ماننا، راہ حق کی کتاب ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور قرآن میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ماننا اور قرآن پر یقین رکھنا، یہ بھی ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور چوتھی چیز ہے ورسلہ، اس کے رسولوں کو ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے ان پر یقین رکھنا کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کا ہم ذکر سنتے ہیں کہ اللہ نے یقیناً ان کو بھیجا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اللہ کا رسول ماننا اور آخری نبی ماننا، یہ بھی ضروری ہے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ تو 4 چیزیں ہوئی، آمنت باللہ ایمان لانا، وملائکتہ فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کو ماننا، ان پر یقین رکھنا، ان پر ایمان لانا۔ اور 5ویں چیز ہے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر کہ یقیناً یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اور یقیناً قیامت آئے گی، ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی آخرت کے دن پر یقین رکھنا، والیوم الآخر، اس کو بھی ماننا ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ اچھا جو ہوتا ہے اور برا جو ہوتا ہے یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے یا کسی کو مصیبت میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے،
تو یہ یقین ہونا چاہیے دل کے اندر کہ جو بھی ہوتا ہے وہ من اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس چیز کا یقین ہونا دل میں، یہ بھی ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر یقین ہونا، اس کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی جس وقت ہم مر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اللہ کے احکاموں پر اور اعمال صالحہ کیے ہیں یا اعمال بد کیے ہیں، اس کا حساب دینے کے لیے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس پر بھی یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے ایمان کی سلامتی کے۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان چیزوں پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا یہ ضروری ہے ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی شخص کسی ایک چیز پر بھی یقین نہیں رکھتا تو پھر اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں اور ان پر یقین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر یقین رکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔